السلام علیکم آئی صاحب، کیسے آپ؟ ٹھیک وعلیکم ہے السلام۔ آئی صاحب؟ ماشاءاللہ آج اتنا اچھا اور برکاتی فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام آپ کے ذریعے نگرانی اتنا اچھا پیارا اور ڈسپلن کے ساتھ جلوس نکالا گیا، تو یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مزید جو جلوس لوگ نکالے گئے، اگر وہ اس طریقے سے نکالے تو ڈسپلن کے ساتھ، تو جس میں جیسا نیاز وغیرہ لوگ دیتے ہیں، چیزیں وغیرہ اڑاتے ہیں، تو جس سے وہ کب باز آئے گے اور جیسے لوگ لیڈیزوں کو لے کر آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں تھے۔ آج جو جلوس نکلا نا پاک تھا، یعنی نہ لیڈیز تھی اس میں الحمدللہ، اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ کرتے لوگ جیسا کہ نہ نیاز کی بے حرمتی اور دوسری جو چیزیں تھی وہ کچھ بھی نہیں تھا ماشاءاللہ۔ اور اتنے اچھے جو ہے نا آپ نے اسپیکرز وغیرہ بلوائے تھے ماشاءاللہ، جو دیکھ کے ان کو خوشی بھی ہوئی۔ اور سب سے پہلے تو آپ نے جو ماشاءاللہ جو اونٹ وغیرہ کے معاملات ہوئے بہت اچھا لگا، تو آپ کچھ کیا پیغام دیں گے آگے آنے والے دنوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ جلوس تو اچھا ہو گیا، ہمارا بھی دل مطمئن ہے ماشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے کئی مہینوں سے تیاری کی ہوئی تھی الحمدللہ ہمارے بچوں کے ساتھ۔ وہ جو بڑا جلوس ہوتا ہے اس میں ہمارا کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ساری ہیڈ کرتے ہیں اہل سنت و جماعت حضرت قبلہ شاہ عبد الحق صاحب، تو اس کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو وہ اگر پوری کراچی کی ٹیم کو اور کراچی کے لوگوں کو بلا کے آہستہ آہستہ، کچھ عرصہ لگے گا لیکن اچھا ہو جائے گا۔ اگر اچھا ہو جائے گا تو لوگوں کو ایک تسلی بھی ہو جائے گی اور برکت بھی ہو جائے گی۔ اس جلوس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہوں، ہم لوگوں نے جب جلوس کی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، جب تیاریاں کر رہے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ نئی چیزیں لے کر آئیں۔ کچھ دن تو ہم نے باتیں کی، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یا ہماری پوری ٹیم نے سوچا کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا کام ایسا کریں گے جو خرافات کی طرف جاتے ہیں، تو آگے جا کے ہماری نسلیں زیادہ خرافت کریں گی۔ تو ہم نے سارے کام بند کر دیے۔ ہم نے کہا جو بھی کام ہو بس سکون سے، ادب سے اور اچھے طریقے، احسن طریقے سے ہو۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہمارے اوپر یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کہیں پہ بھی ہم ذرا ٹیڑھا چلنے جاتے ہیں تو یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے آمین۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہیں اپنا مفتی وسیم ضیائی صاحب ہیں، یہ لوگ بڑے مضبوط لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہماری ٹیم بہت اچھی ہے ماشاء ماشاءاللہ، اللہ ہمارے ورکرز بہت اچھے ہیں۔ نظر بس سے بچائے۔ اور ماشاء اللہ اس میں سیکیورٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو گورنمنٹ سطح پہ جو لوگ تھے جو تعاون کر رہے تھے، رینجرز، پولیس اور دیگر جو ادارے تھے، پرائیویٹ لوگ تھے۔ سیکورٹی کے حوالے سے ہماری دو ٹائپ کی سیکورٹی تھی۔ ایک تو ہماری اپنی اسکاؤٹ ہے، برکاتی اسکاؤٹ، ماشاء اللہ جس میں تقریباً 100 کم و بیش 130 بچے ہیں، ماشاء اور سارے چیمپئن ہیں، سارے ٹرینڈ ہیں اللہ جی، ماشاءاللہ، وہ نظر آ پورے رہے تھے پاکستان کے ٹرین ہو کے آتے ہیں الحمدللہ رب ماشاء العالمین۔ نمبر 2، جو پولیس نے، رینجرس نے، اور یا جو ایجنسی کے لوگ جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے یا وہ ہم انہیں جانتے نہیں، تو انہوں نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا ماشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہیں پریشانی نہیں ہوئی، بالکل۔ ہمارے مہمان آئے، ہمارے لوگ آئے، کہیں انہوں نے اگر گاڑی روکی بھی تو ہمارے فائدے کے لیے روکی، بالکل پھر ہم نے جا کے ان کو گزارش کی اور ریکویسٹ کی تو انہوں نے گاڑی کو آنے دیا۔ قاسم علی شاہ صاحب آئے لاہور سے، بہت خوش ہو گئے، جب جا رہے تھے تو بہت دعائیں دے کے گئے ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسا بچوں کو اتنا بڑا گلدستہ 15,000 کم و بیش، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اتنا سیکوینس کے ساتھ چلنا اور دوپہر 2 بجے سے اسٹارٹ ہونا اور نماز عصر بعد جماعت ادا کرنا، مغرب بھی ادا ہوگی انشاءاللہ، تو یہ بھی ایک پیغام ہے پیغام ہے سب، یہ ٹیم تیار ہو رہی ہے ہماری، ماشاء اللہ۔ اللہ ٹیم پاک تیار نظر ہوگی، سے یہ بچائے۔ مسلمانوں کے لیے کام آئے گی، یہ پاکستان کے لیے کام آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو بھی پاکستان، سلامت رکھے۔ کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہی نہیں، ہماری ماں بھی ہے بے شک اور ایسا ہماری جان ہے۔ اگر ہم لوگوں نے پاکستان کے لیے کام نہ کیا، اگر ہم نے کل، اب میری عمر تو تقریباً سمجھو میری سفید داڑھی ہوگی، پوری سفید داڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتنے دن میں زندہ رہوں، تو جتنے دن بھی رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے، اور آپ دعا بھی کرو میرے لیے کہ ہر وقت میرا مسلک اہل سنت کے لیے، آمین اپنے دین کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے لیے، آمین امتیوں کے لیے سارا آمین۔ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے۔ آمین۔ آپ کی داڑھی بھلے سفید ہے لیکن آپ کا جو جذبہ ہے ماشاءاللہ جوانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی طریقے سے آسرین کے سے محفوظ رکھے، جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور جو آپ پاکستان کے لیے بھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ہم ینگ لوگ ہیں نا، ینگ جنریشن، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی ایسی بات ہم کر لیتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آ کے، تو پھر وہ شاید بندہ غائب ہو جاتا ہے، لیکن جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ بندہ بیان کرے تو اچھی بات ہے۔ جو آپ ملک کے لیے بھی کرنا چاہ رہے، اللہ کرے وہ اس میں بھی آپ کامیاب ہو۔ ابھی ہم ہم کشمیر سب کے کی لیے دعا بہت ہے۔ بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آلریڈی ہم نے وہاں پہ ایل او سی پہ کشمیر میں، جہاں پہ انڈین بارڈر کے بالکل سامنے تقریباً کوئی 50 فٹ 60 فٹ کا فاصلہ ہوگا، وہاں پہ ہم نے پاکستان کا جھنڈا اور آزاد کشمیر کا جھنڈا بھی لگا دیا وہاں پہ ایل او سی۔ اب دوبارہ اس کی پرچم کشائی کے لیے جا رہے ہیں 6 سپٹمبر کو انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ پاک آپ کو اس میں استقامت دے، قدم قدم پہ آسانیاں فرمائے، اور جو دین کا کام جو پاکستان کے لیے آپ سوچ رہے اللہ پاک اس میں بھی آپ کو کامیاب کرے۔ ایک نعرہ ہو جائے صاحب۔ نعرے سے پہلے میں پاکستان کے لیے صرف 2 چیزیں کہوں گا، 2 چیزیں پاکستان کے لیے، جو بڑے لوگ ہیں وہ 2 چیزیں کر لیں۔ ایک، پاکستان کے ایجوکیشن کو کام بڑھا دو، ہمارا ہر بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہنر مند ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ جو چیمبر کے لوگ ہیں، فیڈریشن کے لوگ ہیں، یا جو ان کے منسٹرس ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر انڈسٹریوں کا جال بچھا دو۔ انڈسٹریوں کا جال بچھا دو گے تو 2 کام ہو جائیں گے،
हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो हमारा इम्पोर्ट का बिल कम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, और हमारा जितना नुकसान है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा कई कुछ चंद सालों के बाद। इंशाल्लाह। और दूसरा, मेरे बच्चों को जो ये पढ़ लिख के बड़े होंगे और जब आगे बढ़ेंगे तो मेरे बच्चों को जॉब चाहिए। मेरे बच्चों को अगर जॉब्स कौन देगा मुझे ये बताओ, सही है। वरना तो ये को मांगने के लिए बैठ जाएगी। और जो हकीकत। मांगते हैं हाजी साहब, मैंने ज़िंदगी में देखा, जो हाथ फैला लेता है वो थोड़ा बहुत पैसे वाला तो बन जाएगा, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बनता, बड़ा आदमी नहीं बनता वो ऐसे हमेशा सताता ही रहता है। ऐसे तो ऐसे आदमी से ये हमारे लिए डेप्थ है, एसेट नहीं है। मुझे एसेट पैदा करना है ऐसे पाकिस्तान को। एजुकेशन बहुत ज़रूरी चाहे है, हाजी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाओ बस ऐसे। ये पूरे नारा ला- पाकिस्तान में बरकाती के कमो बेश 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे माशाल्लाह, पाकिस्तान में। माशाल्लाह, अच्छा, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इनके मदरसे हैं बरकाती फाउंडेशन के। अल्लाह पाक इनको ये कामयाब मस्जिद का भी मैं चेयरमैन था, अभी कुछ 4 महीने पहले मैंने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लिया। अब बिलाल साहब है। अब यहाँ पे ये मस्जिद के आप देखें, अंदर आप जाके कलर देखें, इसकी माशाल्लाह, खूबसूरती देखें। माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के पिलर लगे हुए। आप कभी वक्त मिले तो मैयत गुसल खाना देखिए, 7 स्टार है इंशाल्लाह, हाजी साहब, फुली एयर कंडीशन, गर्म पानी, ठंडा पानी, हर चीज़ के, और 1 रुपया नहीं लेते हम लोग। माशाल्लाह, और इस इलाके में पूरे खारादर मिठादर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 6 मंजिल 7 मंजिल, एक एक कमरे के में लोग रहते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ पे गुसल कराना, यहाँ पे बड़ी आसान है। फिर लेडीज़ के लिए पहले एक मस्जिद बनाई, यहाँ माशाल्लाह। पे वॉशरूम अच्छे बनाए, तो जो लेडीज़ यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आती हैं वो यहाँ पे आके वॉशरूम यूज़ पूरा करें। हॉस्टल नमाज दारुल पढ़ना उलूम है, बन गया माशाल्लाह मेन ये मस्जिद। बन गया माशाल्लाह। और यहाँ पे साइड में अगर आप जाके देखें, इतनी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेडीज़ मस्जिद है। माशाल्लाह, फिर इसके बाद ये पूरी हो गई तो फिर एक दूसरी मस्जिद बनाई, क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। अल्लाह आपको तो और दूसरी हिम्मत मस्जिद नजर बनाई। बस से बचाए इंशाल्लाह। ये सब हम अपने क्लिप के जरिए दिखाते रहेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह। जज़ाकल्लाह साहब।